امسح دموعك فالله غفور رحيم يغفر ذنوبك ارجو الرب الكريم كلنا خطأ. بسم الله الرحمن الرحيم. عن علي رضي الله عنه قال حدثني أبو بكر وصدق أبو بكر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي ثم يستغفر الله إلا غفر الله له ثم قرأ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم رواہ الترمذی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے جس شخص سے کوئی گناہ ہو جائے پھر وہ اٹھ کر وضو کرے، پھر نماز پڑھے، پھر اللہ سے مغفرت اور معافی طلب کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما ہی دیتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے قرآن مجید کی یہ آیت تلاوت فرمائی، والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم الی آخری۔ اس سے پہلے جن نمازوں کا ذکر ہوا ان نمازوں کا تعلق خاص اوقات کے ساتھ تھا، جیسے فرض نمازوں کے آگے پیچھے سنن کا ذکر ہوا، پھر ان نوافل کا ذکر ہوا جن کا تعلق خاص اوقات کے ساتھ ہے، جیسے اشراق، تہجد کے نوافل۔ یہاں سے ان نوافل کا اور ان نمازوں کا ذکر ہے کہ جن کا تعلق خاص اوقات کے ساتھ نہیں بلکہ خاص حالات کے ساتھ ہے۔ جیسے آپ وضو کے شکرانے کے نوافل پڑھے جاتے ہیں جن کو تحیۃ الوضو کہا جاتا ہے، یا اسی طرح تحیۃ المسجد کے شکرانے کے نوافل ہیں، یا صلاۃ الحاجہ یا صلاۃ الاستغفار۔ اسی طرح یہ نمازیں ان کا تعلق خاص اوقات کے ساتھ نہیں ہے، خاص حالات کے ساتھ ہے۔ تو انہی میں سے ایک صلاۃ الاستغفار ہے، نماز توبہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب انسان سے کوئی غلطی ہو جائے، انسان ہے، خطا کا پتلا ہے، غلطی ہو جاتی ہے، نفس ہے انسان کے ساتھ، غلطی ہونا، گناہ ہونا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ گناہ پر اڑے رہنا، گناہ پر نادم نہ ہونا یہ بری بات ہے۔ انسان سے غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے اور وہ فوراً 2 رکعت نماز توبہ پڑھے اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے اس گناہ کی معافی مانگے تو ضرور بضرور اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اس کے اس گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور یہ نہ دیکھے انسان کہ کتنا بڑا گناہ ہے، خواہ وہ کتنا ہی بڑا گناہ کیوں نہ ہو۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اتنا بڑا اگر کسی کا گناہ ہے کہ وہ زمین و آسمان کو بھر دے تو وہ سچے دل سے اگر اپنے رب سے توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، اللہ اس گناہ کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ ہم گناہ گار ہیں اور پھر ہمارے گناہ بڑے بڑے ہیں، اس لیے پتہ نہیں ہمارے گناہوں کو اللہ معاف کرے گا بھی یا نہیں۔ تو یہ نہیں سوچنا چاہیے، اس لیے کہ قرآن میں بہت سے بڑے بڑے گناہوں کا اللہ نے ذکر کیا ہے، اور ایسے گناہ ہیں کہ جن کو صرف کبیرہ نہیں بلکہ اکبر الکبائر آپ کہہ سکتے ہیں۔ کسی کا ناحق خون کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، بے حیائی بدکاری کے اندر مبتلا ہونا، ان بڑے بڑے گناہوں کا اللہ نے ذکر کیا۔ اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کہ اگر اتنے بڑے گناہ کر کے بھی انسان نادم ہو جائے سچے دل سے
اور ان گناہوں سے توبہ کرے تو اللہ فرماتا ہے کہ نہ صرف میں معاف کروں گا بلکہ ان گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا۔ تو ان سے بڑے گناہ اور کیا ہو سکتے ہیں؟ صرف گناہ کو معاف نہیں کرنا بلکہ گناہ کو نیکیوں میں اللہ تبدیل کر دیتا ہے، تو وہ اتنی کریم ذات ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے اس حدیث میں حوالہ دیا ایک آیت کا کہ جب بھی کوئی گناہ ہو جائے توبہ کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ توبہ یہ صرف نہیں ہے کہ آدمی گناہ کرے، دل میں ارادہ بھی ہو کہ میں پھر یہ گناہ کروں گا، گناہ کو چھوڑے نہیں، اس کے اندر مستغرق رہے اور کہے بس میری توبہ میری توبہ میری توبہ، تو یہ توبہ نہیں ہے، یہ مذاق ہے۔ توبہ کہتے ہیں کہ گناہ کو برا جانے، گناہ کو چھوڑ دے، آئندہ زندگی میں نہ کرنے کا اللہ سے وعدہ کرے، اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دے گا، بڑے سے بڑا گناہ کیوں نہ ہو۔ اور اللہ کے نبی نے حوالے کے طور پر قرآن کریم کی یہ آیت پڑھی، وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے، اور ترجمہ اس کا کہ وہ بندے جن کا حال یہ ہے کہ جب ان سے کوئی گندہ گناہ، کوئی بڑا گناہ سرزد ہو جاتا ہے یا کوئی برا کام کر کے وہ اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو جلد ہی انہیں اللہ یاد آ جاتا ہے، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر ان کے سامنے آ جاتا ہے، اور وہ اس گناہ سے اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور مغفرت اور معافی کے طالب ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے سوا کون ہے گناہوں کو معاف کرنے والا؟ وہ دیدہ و دانستہ اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے، تو ایسے لوگوں کی جزا بخشش اور معافی ہے، یعنی ایسے لوگوں کا بدلہ اللہ ضرور بضرور اس گناہ کو معاف کر دیتا ہے، اور ان کہ رب کی طرف سے اور بہشتی باغات جن کے نیچے نہریں جاری ہیں اور ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ صرف اللہ گناہ ہی معاف نہیں کرتا بلکہ اس معافی کے بدلے میں اللہ پاک ایسے باغات دے گا جنت کی صورتوں میں کہ جہاں نہریں بہتی ہیں، جہاں چشمے ہیں، باغات ہیں، اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ ابد الآباد کے لیے یہ رہیں گے۔ اب بعض لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کہ ہم گناہ گار ہیں، ہماری کہاں اللہ سنتا ہے، تو اس کے لیے قرآن کریم میں بہت سی جگہوں میں اس کا ذکر ہے۔ شیطان کا واقعہ تو دنیا میں سب سے بڑا نافرمان، بلکہ روئے زمین پر، بلکہ مخلوقات میں ابلیس سے زیادہ اللہ کا نافرمان کون ہوگا؟ سب سے بڑا نافرمان اگر کوئی ہے تو وہ ابلیس ہے۔ جب ابلیس کو اللہ نے راندہ درگاہ قرار دیا کہ میری جنت سے نکل جا، تو مردود ہے، تو ابلیس کو بھی پتہ تھا کہ اللہ دعا ہر ایک کی سنتا ہے، تو ابلیس نے بھی وہاں اللہ سے دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے مہلت دے دے، تو اللہ نے فرمایا جا میں تیری دعا قبول کر لی۔ تو ابلیس کی دعا کو اللہ قبول کرتا ہے، تو کیا ایمان والوں کی دعاؤں کو اللہ قبول نہیں کرے گا؟ تو ایک وقت مقررہ تک اللہ نے ابلیس کی اس دعا کو قبول کر دیا اور مہلت دے دی اس کو۔ تو یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں گناہ گار ہوں، میری اللہ سنتا نہیں ہے۔ گناہ گاروں ہی کو اللہ پاک پکارتا ہے کہ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے گناہ گار بندو، مایوس نہ ہونا، میری طرف رجوع کرنا، میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ انسان یقین کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ دعا یا وہ استغفار جو بندہ یقین کے ساتھ اللہ سے مانگتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور سننے والا نہیں ہے، معاف کرنے والا نہیں ہے، تو اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہوتی، وہ اس کی فریاد سیدھی اللہ تک پہنچتی اور اللہ ضرور قبول کرتا۔ دعا ہے کہ اللہ پاک سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو 2 رکعت نماز استغفار یہ تو ہر دن پڑھنی چاہیے، اگر ہر دن نہ ہو تو ہفتے میں 1 دن بندہ پڑھ لے، یا کم از کم بندے کو پتہ ہو کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، تو 2 رکعت نماز استغفار ہے، وہ پڑھ کر دعا کرے تو اللہ پاک اس کے گناہ کو معاف کر دے گا۔ دعا ہے کہ اللہ عمل کرنے کی توفیق۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين آمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔
رحمتیں نچھاور کرتا ہے تو برکتوں سے